اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کو لے کر یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 دن مکمل ہو چکے ہیں لیکن آگ کا طوفان تھمنے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ دنیا کا سپر پاور کہا جانے والا ملک امریکہ انتہائی لاچار، بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہے۔ خبر ہے کہ لاس اینجلس میں لگی اس آگ میں اب تک 27 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، اور اب تک ان 10 دنوں میں پوری تمام تر کوششوں کے باوجود جنگل میں لگی آگ کے صرف 22% حصے پر ہی قابو پایا جا سکا ہے۔ آگ اب بھی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور خبر ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا ترین علاقہ کھنڈر بن گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 27 لوگوں کی موت اور 12,300 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئی ہے، جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ اور اب جس طرح غزہ والے، فلسطین والے کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، اب یہ دنیا کے سب سے مہنگے ترین شہر کے اور عمارتوں کے مالک جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، وہ بھی اب کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کے مسلمانوں نے باقاعدہ اس آگ کو روکنے کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں، اذانیں بلند کیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیمیں وہاں پر دنیا کے ان امیر ترین لوگوں کی مدد میں لگی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان امیر ترین لوگوں کو دی جا رہی ہے تنظیموں کی جانب سے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان باقاعدہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، سیز فائر ان غزہ، جنگ بندی کا اعلان غزہ میں ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بڑا بیان آیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے اعلان سے جنگ کا جو ڈراونا خواب تھا
وہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، اور 98% غزہ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو وہ جو جنگ کا ایک ڈراؤنا خواب ہے، ابھی تک غزہ کے لوگ اس ڈراؤنے خواب سے نکلے نہیں ہیں۔ جب تک اسرائیل غزہ پر مسلط کردہ ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم نہیں کرتا، مصیبت اس وقت تک جاری رہے گی۔ سیز فائر اعلان کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں یرغمال خاتون والے علاقے پر بمباری کی ہے، یعنی اسرائیل اپنے آتنکواد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، کچھ شرطیں ہیں جن میں قیدیوں کا تبادلہ، مجاہدین نے جن کو قید کیا ہے وہ چھوڑے جائیں گے، اور اسرائیل نے جن فلسطینیوں کو قید کیا ہے وہ بھی رہا کیے جائیں گے۔ تو خبریں آ رہی ہے کہ رہائی پانے والے قیدیوں کی پہلی کھیپ میں 2 فرانسیسی بھی شامل ہوں گے، اور خبریں ہیں کہ یہ رہائی کا سلسلہ 19 جنوری یعنی آئندہ کل سے شروع ہونے کی امید ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان کو 14 سال اور ان کی بیوی بشرا کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈز میں کیس کا فیصلہ ہوا ہے۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی انہیں ادا کرنا ہوگا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق القادر یونیورسٹی سرکاری کنٹرول میں دے دی گئی ہے، جبکہ القادر ٹرسٹ بھی سرکاری کنٹرول میں دے دیا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق القادر یونیورسٹی کو بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہے، اور احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے، اور جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ قید کاٹنے کی سزا سنائی ہے۔ اسی طرح عدالت نے فیصلے میں کہا کہ بشرا بیوی پر جرم میں مدد کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے، انہیں سزائے قید کے ساتھ 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 3 ماہ انہیں جیل میں رہنا ہوگا۔ بشرا بیوی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور عمران خان کو 14 سال۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک شام میں بھی باقاعدہ تباہی مچی ہے۔ اسرائیل کے آتنکواد کا شکار اور نشانہ ملک شام بھی بنا ہے، لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ ملک شام کو اور ہمسایہ ملکوں کو بحران اور اس تنگدستی اور خراب حالی سے نکالنے کے لیے یورپی یونین نے ملک شام اور ہمسایہ ملکوں کے لیے 23.5 کروڑ روپے مدد اور غزہ کے لیے 120 ملین یورو کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جی ہاں، جنیوا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ فیصلہ انہوں نے سنایا ہے کہ یورپی یونین متاثرہ مظلومین لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین کے خاتون ذمہ دار نے شام میں عبوری مرحلے کے قائد احمد الشرا سے دمشق میں ملاقات کی تھی۔ الحاجہ کے مطابق یورپ کی جانب سے پیش کی جانے والی امداد میں 12 کروڑ یورو شام کے لیے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دمشق میں الشرا کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس میں شام پر یورپی ممالک کی پابندیوں میں نرمی کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ خیر، یورپی یونین اس وقت ملک شام اور غزہ کے لیے امداد کا بڑا اعلان کر رہی ہے۔ بڑی افسوسناک خبر میرے اپنے ملک کے لیے آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ کینیڈا ہمارے یہاں سے بچے بہت سارے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جاب بھی کرتے ہیں، لیکن اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا میں 20,000 ہندوستانی اسٹوڈنٹس، ہندوستانی طلبہ کالجوں سے غائب ہے۔
رپورٹ میں یہ بڑا انکشاف ہوا ہے۔ ہندوستان اور کینیڈا کے مابین سفارتی تناؤ کے دوران امیگریشن، ریفیوجی اینڈ سٹیزنشپ کینیڈا کی ایک رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے والے تقریباً 20,000 ہندوستانی طلبہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اپنی حاضری درج نہیں کروا رہے ہیں، اور ان طلبہ کو تعلیمی اداروں میں نو شو کے طور پر نشان زد کیا گیا ہے۔ اس انکشاف کے بعد کئی سوالات اٹھے ہیں کہ یہ طلبہ آخر کہاں ہیں اور کیوں اپنے تعلیمی اداروں سے غائب ہے۔ امیگریشن ماہرین کے مطابق زیادہ تر غائب طلبہ کینیڈا ہی میں ملازمت کر رہے ہیں اور مستقل رہائش حاصل کرنے کے خواب کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ